بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد۔ باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ کا یہ 5واں باب ہے۔ عنوان یہ ہے کہ نماز میں خشوع پر ابھارنے کا باب۔ کسی کام کے اوپر ابھارنا، کسی کام کو کرنے میں جلدی کرنا، اس کو کہتے ابھارنا۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع پر ابھارنے کا باب ہے یہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز نام ہی یہی ہے، اسی چیز کا ہے کہ دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ نماز میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی کہتے ہیں خفیہ گفتگو کو، آہستہ آہستہ جو بات ہوتی ہے جس کو کانا پھوسی کہتے ہیں ہم لوگ، وہ گفتگو ہوتی ہے نماز میں بندے کی اللہ سے۔ اور دور اگر کوئی رہتا ہے اس کو جو پکارتے ہیں تو اس کو پکار کہتے ہیں، ندا کہتے ہیں، ندا پکار۔ اور بہت قریب سے جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سرگوشی کہتے ہیں، مناجات، سمجھا کہ۔ تو نماز کی اصل روح یہی ہے کہ دل آپ کا اللہ کی طرف مائل ہو۔ آپ جب مسجد میں ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے، دل تمام مشغولیات سے بالکل آپ کا فارغ ہو اور صرف اللہ کی طرف مائل ہو، دماغ اللہ کی طرف مائل ہو۔ جو فکر و تردد ہے سب کو باہر نکالیے، کسی طرح کا کوئی فکر و تردد ہے اس کو دماغ سے باہر نکالیے، گویا دل کے اندر سکون ہو، اور اعضاء اور جوارح کے اندر بھی، دل کے اندر اطمینان ہو اور اعضاء جوارح کے اندر بھی سکون ہو۔ بلا ضرورت لغو و لہو نہ کریں، ہاتھ داڑھی پہ کھجا رہے ہیں بلا ضرورت کے لیے۔ کوئی ہے کہ داڑھی سے کھیل رہا ہے، انگلی میں داڑھی کو لپیٹ رہا ہے، کوئی ہے کہ صاحب موبائل کو دبا رہا ہے، کھول رہا ہے بار بار، کوئی ہے کہ گھڑی کی چابی سے کھیل رہا ہے، کوئی ہے کہ صاحب نگاہوں کو ادھر ادھر مسجد کے در و دیوار کی طرف دوڑا رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو عبث حرکت ہے، اس سے نماز کا خشوع باطل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور ثواب بھی آپ کا کم ہوگا۔ تو توجہ اللہ کی طرف رکھیے، دل بھی اللہ کی طرف ہو اور اعضاء اور جوارح بھی پرسکون ہوں۔ ہاں اگر ضرورت ہے کھجانے کی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر نہیں کھجائیں گے تو دماغ اور زیادہ ادھر بڑھ جائے گا، تو کھجا لیا۔ لیکن ایسے ہی عبث کام کر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے، تو یہ اصل میں نماز کی روح کو ختم کرنا ہے۔ شکل تو ہے آپ کی نماز کی اٹھک بیٹھک کی، لیکن روح آپ کی ختم ہے، اس کی حیثیت اس جسم کی ہے جس میں جان نہ ہو، اس چھلکے کی ہے جس کے اندر گودا نہ ہو، بے فائدہ ہے، سمجھا نا۔ اور شاید ایسے ہی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے نماز کا کوئی اثر اپنے اخلاق اور عادات پر نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی منکر بے حیائی کا کام کرتے ہیں، چوری چماری کڑوے کرتے ہیں، جو بھی شرارت ہوتی ہے کرتے ہی ہیں، جبکہ نماز کا فائدہ بتایا گیا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ صرف شکل کی نماز ہے، ہماری ایک رسم ہے جس کی ہم ادائیگی کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ہوں گے کچھ اللہ کے بندے ایسے جو دل سے اللہ کی عبادت انجام دیتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ہم کس لیے نماز پڑھتے ہیں، کیوں اتنا اہتمام کرتے ہیں، کیوں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، گھر سے مسجد میں آتے ہیں، اس کا کیا حاصل ہے، کیا فائدہ ہے، ہماری زندگی میں اس کا کوئی فائدہ مرتب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسم کی ادائیگی ہو رہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، ورنہ اس کا اثر ہوتا زندگی میں، سمجھا نا۔ تو اپنی نمازوں کے اندر خشوع لائیے، قلب میں اطمینان ہو، اور اعضاء جوارح بھی پرسکون رکھیے۔ بلا ضرورت لنگی کھینچ رہے ہیں، کپڑا کھینچ رہے ہیں، چادر کو کھینچ رہے ہیں، سمجھا کہ تو ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی تعلق سے یہ حدیث ہے، یہ باب آیا ہے، اور بڑا اہم باب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اصل نماز کی جو روح ہے، اس روح کو اپنے نماز کے اندر پیدا کیجیے۔ ہمیشہ یہ دماغ میں رہے، شعور میں رہے، آپ کے تحت شعور میں رہے کہ آپ مسجد میں ہیں، اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے کا آپ کو شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو فکر و تردد سے خالی ہو کر عبادت کیجیے۔ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا
متفق علیہ واللفظ لمسلم ومعناه ان يجعل يده على خاصرته وفي البخاری عن عائشة رضی اللہ عنہا ان ذلك فعل اليہود في صلاتهم وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب متفق علیہ۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ممانعت ہوتی ہے اصل میں حرمت کی دلیل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کراہت کی بھی ہوتی ہے، سمجھا کہ تو کبھی بہت کراہت جو حرام کے درجے میں ہو اور کبھی کراہت ہے، خاص کہ جس کا تعلق عبادت سے ہو، اس میں جو ممانعت ہوتی ہے، اللہ رسول کی کسی کام سے اگر ممانعت ہو کہ یہ نہ کرو اور اس کا تعلق آپ کی عبادت سے ہو تو وہ عمل حرام ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی نماز پڑھے مختصراً، اور مختصراً کا معنی مسلم میں یہ کہ اپنے ہاتھ کو کمر پہ رکھے، یہ جو ازار باندھتے ہیں، لنگی باندھتے ہیں، اس کے اوپر کا جو حصہ ہے ایک کمر، تو ایسے باندھتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھے ہوئے۔ ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے زیرہ پر ہونا چاہیے، کہ انہی سے پہلے جو یہ موٹا حصہ ہے اس کو زیرہ کہتے ہیں، ایسے۔ اور جب ایسے آپ رکھیں گے تو سینے پر انشاءاللہ ہاتھ آئے گا، پیٹھ سیدھی رہے گی تو سینے پر ہاتھ آئے گا۔ تو ہاتھ کو زیرہ کے اوپر رکھے، کسی کو دیکھیے گا ایسے پکڑے ہوا ہے، کسی کو دیکھیے گا ایسے مائل ہے، جیسے کہ دل کو پکڑے ہوا ہو، کہ دل میں نیت ہے، کہاں بھاگ کے جا رہی ہے نیت، ایسے دبائے ہوا ہے، نہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے زرہ پر ہونی چاہیے، کہ انہی کے اوپر جو پہلے جو حصہ ہے موٹا والا اس کو زرہ کہتے ہیں، ایسے رکھیں، سمجھا کہ رکوع کے اندر ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ گھٹنے پر، سمجھا کہ گھٹنے کو پکڑیے، ایک دم کمر اور پیٹھ سیدھی رکھیے، سجدے گاہ کو دیکھیے یا پیر کو دیکھیے۔ سجدے میں ہاتھ زمین پر ہوتا ہے، تحیات میں ہاتھ زانو پر ہوتا ہے، یہ ہاتھ پہ کمر پہ ہاتھ رکھنے کا کیا تک ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کی عبادت ہے ایسی، سمجھا کہ یہ یہودیوں کی عبادت ہے۔ اور کسی بھی مذہب کی عبادت کا طریقہ اختیار کرنا، اس سے مشابہت اختیار کرنا، اور یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، خاص کہ اس کی عبادت کے معاملے میں، فہو منہم، وہ انہی میں سے، تو حرام ہے ایسے بھی۔ اور دوسرے کہ یہ یہودیانہ فعل ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ متکبروں کی چال ہے، متکبروں کا عادت ہے کہ ایسے رکھے گا اور گفتگو کرے گا گردن ہلا ہلا کر کے، ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کے سامنے تواضع کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، دست بستہ کھڑا ہونا ہے، ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر کے، سمجھا کہ نہیں، اور قلب کو اللہ کی طرف مائل کر کے نماز پڑھنا۔ تو اس کا کیا تعلق ہوا؟ خشوع خضوع سے کیا تعلق ہوا اس کا؟ کہتے ہیں کہ آپ کا دل غافل ہے، آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ ہیں کہاں، نماز میں ہیں، اور نماز میں ہاتھ کہاں ہونی چاہیے وہ آپ کو معلوم ہے، پھر بھی اگر کوئی آدمی ایسے نماز میں ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا قلب غافل ہے، اور قلب کی غفلت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خشوع نہیں ہے، اللہ کی طرف میلان نہیں ہے۔ ورنہ اگر دل کے اندر اللہ کی طرف میلان ہوتا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نماز کے مشروع اور مسنون طریقے کے خلاف کرتا۔ تو یہ ہے اصل میں باب سے مطابقت۔ بخاری شریف میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ یہود کا طریقہ تھا، اپنی نماز جو پڑھتے تھے یہود، تو وہ دونوں ہاتھ کو کمر پر رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دیکھیے نماز کے اندر خشوع خضوع کتنا ضروری ہے، دل کا اطمینان کتنا ضروری ہے، اس کا لحاظ کیجیے اس حدیث سے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے شام کا کھانا لایا جائے تو وہ کھانا پہلے کھائے قبل اس کے کہ مغرب کی نماز پڑھے۔ تو عام طریقے سے عہد نبوی میں لوگ رات کا کھانا 2 وقت کھاتے تھے، غدا اور عشاء۔ تو غدا دن کے کھانے کو کہتے ہیں جو اول دن میں کھایا جاتا ہے، نہار میں، اول نہار میں، دن کے شروعاتی حصے میں 9 بجے 10 بجے کھا لیا، جیسے ماسٹر صاحب کھا کر کے اپنا اسکول نکل گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آئے تو مغرب کے وقت میں رات کا کھانا کھا لیا، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ کبھی کبھی مغرب کے بعد بھی کھاتے تھے، عشاء سے پہلے، اور اب چونکہ طریقہ بدل گیا ہے، لوگ ہلکا پھلکا ناشتہ واشتہ ہلکا سا کچھ لے لیتے ہیں چائے وائے کے ساتھ صبح میں، تو اب ایک ہی دفعہ جو ہے سو کھانا کھاتے ہیں ظہر کے بعد۔ اب جب ظہر کے بعد کھایا، اب فراوانی ہو گئی ہے لوگوں کی یہاں خوراک کی، تو اب عصر کے بعد مغرب کے بعد کچھ چائے بسکٹ وغیرہ کچھ ناشتہ واشتہ ہو گیا، تو اب کھانا کھاتے ہیں عشاء کے نماز کے بعد، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا بالفرض مان لیجئے کہ آپ کہیں اسکول سے کہیں کسی کام سے باہر سے آئے، دن میں کھانا نہیں کھایا ہے اور خواہش ہے
اور بیوی نے فوراً ہی کھانا آپ کے سامنے حاضر کر دیا اور آپ کو کھانے کی خواہش بھی ہے اور آپ اذان بھی سن رہے ہیں، اقامت بھی سن رہے ہیں، کھانے کی خواہش ہے آپ کو، تو آپ کھانا مکمل کیجیے۔ اگر کھانے کے درمیان میں آپ کی جماعت چھوٹ جاتی ہے تو چھوٹ جائے، کوئی حرج نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، کیونکہ اصل دل کا میلان ہے۔ بھوکے بھوکے چلے جائیے گا، بھاگتے ہوئے دوتے کہ پہلے نماز پڑھ کے آتے ہیں، تب اب دماغ لگا ہوا ہے کھانے کے اوپر کہ کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ تو جو روح ہے نماز کی کہ دل آپ کا مائل ہو اللہ کی طرف، وہ چیز نہیں رہے گی، تشویش رہے گی، دل دماغ میں گویا کہ ایک طرح کا خلجان برپا رہے گا۔ تو کہا گیا پہلے کھانا کھا لو، کہیں سے آئے اگر 12 بجے کا کھانا رکھا ہوا ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانے کی حاجت بھی ہے آپ کو اور کھانا حاضر ہے، تو آپ پہلے کھا لیجیے تاکہ اطمینان سے نماز پڑھ جائے گی۔ لیکن ابھی کھانا ہانڈی پہ چڑھا ہوا ہے، ابھی پکے گا، تو اب اس لیے نہیں کہ بھوک لگی ہے تو انتظار کریں کہ پک کے ہانڈی اترے گی تب، اب جماعت کھڑی ہو رہی تو پہلے جا کے نماز پڑھ لیجیے، کیونکہ وہاں انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز پڑھ لیجیے۔ اس حدیث سے علماء نے دلیل پکڑا ہے کہ نماز کے اندر اطمینان، دل کا اطمینان اور اعضاء اور جوارح کا پرسکون ہونا یہ واجب ہے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور اس واجب کو آپ ترک کر رہے ہیں کھانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور کھانا بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ نہیں کھائیے گا تو آپ کی طبیعت کھانے پر لگی رہے گی اور نماز میں طبیعت کا میلان آپ کا نہیں ہوگا، جیسا اٹینشن ہونا چاہیے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ چلو بھائی پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد آؤ نماز کو، تو اس سے اہمیت پتہ چلی۔ اسی پر قیاس کر لیجئے، مان لیجئے کہ بچے ہیں 2-3 آپ کے، بہت رو رہے ہیں، ماں سے نہیں سنبھل رہے ہیں، آپ ہی سے سنبھل رہے ہیں، آپ ہی ان کو چپ کر پا رہے ہیں، اور ادھر نماز ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے جو سرائی پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر بچوں کو چھوڑ کے جاتے تو بہت چیخ رہے ہیں، بہت چلا رہے ہیں، تو آپ پہلے بچوں کو شانت کر لیجیے، جانے دیجیے، نماز اگر چھوٹتی ہے تو چھوٹے، ایسا کبھی کبھار ہو سکتا ہے۔ مان لیجیے کبھی آئے بہت باہر سے، آپ پریشان حال آئے، انتہائی پسینے میں شرابور ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے کہ غسل کریں گے، آپ فوراً نہانے کے لیے آپ کو جانا ہے، لیکن جماعت کھڑی ہو رہی ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے، جائیے پہلے غسل کر لیجیے، ورنہ یہ ہوگا کہ مسجد میں جائیے گا، پسینے کی بدبو پھیلائیے گا، بدن ہاتھ نوچیے گا، اور طبیعت رہے گی بے چین کی، جلدی سے فارغ ہو کے غسل کرے۔ کپڑا مان لیجیے کہ تنگ ہے آپ کے پاس، ابھی گئے تھے باہر، ایک کرتا پیجامہ پہن کے گئے تھے، سوچا کہ جلد ہی لوٹ آئیں گے 2 بجے، لیکن اب شام میں لوٹ رہے ہیں مغرب کے وقت، اقامت نماز کی ہو رہی ہے، لیکن سویٹر شال ڈالنا ضروری ہے، کوٹ جیکٹ پہننا ضروری ہے، ورنہ نماز پڑھیں گے تو تھر تھراتے رہیں گے، اب بے چینی رہے گی، جاؤ پہلے گھر جاؤ، پہلے جا کر کے شال کم اور جو سویٹر وغیرہ ہے وہ بدن پر پہن کر کے، اور تب نماز پڑھو تاکہ اطمینان سے نماز ہو سکے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی کیفیت ہے۔ آگے روایت بھی آئے گی کہ پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے، ہوا نکلنا چاہ رہی ہے، لیکن وضو اگر مغرب کا باقی ہے، زبردستی اپنے کو دبا کر کے روکے ہوئے، پیشاب کو روکے ہوئے، پخانہ کو روکے ہوئے، ریا خالی نہیں ہونے دے رہے ہیں، سمجھا کہ تاکہ اسی وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور طبیعت اب نماز میں مائل نہیں ہے، دل مائل نہیں ہو رہا ہے، طبیعت ہے کہ جلدی نماز ختم ہو کے ہوا چھوڑے، پیشاب کرے، نہ سمجھا؟ تو یہ سب جو کیفیت ہے نہیں، تو اگر پیخانہ اور پیشاب آپ کو دھکا دے رہا ہو کہ لیٹرین کی طرف جاؤ تو پہلے جاؤ، اگر نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹے، انشاءاللہ جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ مجبوری ہے۔ لیکن اب یہ بھی عادت نہ بنا لیجئے کہ اب ہر دن جب نمازے کا وقت ہو تو کھانا لائے، بیوی سے کہے کھانا لاؤ، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سے آئے اور اچانک آپ کو بھوک لگی، عادت مت بنائیے اس کو۔ ہاں، جیسے کہ کوئی کہے کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کے مسجد نہیں آنا ہے، تب جب کھانا کھائیے تو کچا پیاز لہسن کھا لیجیے، کہ جا ہم تو پیاز کھائے ہوئے تو مسجد میں کیسے جائیں گے؟ تو جماعت چھوڑنے کا ایک بہانہ بنا لیجیے، یا روز کا معمول بنا لیجیے کہ نہ ہم ایسی وقت میں کھائیں گے جب نماز ہو رہی ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کہیں سے آپ آئے اور کھانے کی آپ کو حاجت ہے اور کھانا بھی تیار ہے، اب بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھائیے، تاکہ نماز میں جب آپ آئے تو آپ کا دل نماز میں لگے۔ یہ ہے اصل میں حدیث کا خلاصہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عشاء رات شام کے کھانے کو کہتے ہیں اور غدا صبح کے کھانے کو کہتے ہیں، غدوہ اور عشیًا، صبح اور شام، عشی مانے شام اور غدوہ مانے صبح، غدا صبح کا کھانا، زوال سے پہلے کا کھانا، اور عشاء دن کے آخری حصے کا کھانا، عصر اور مغرب کے بیچ کا کھانا، مغرب سے تھوڑا پہلے یا پھر مغرب کے بعد کا کھانا۔ بعض روایت میں ہے کہ اگر عشاء سامنے لایا جائے تو عشاء پر مقدم کرو، شام کا کھانا اگر آ گیا ہے اور بھوک ہے لگی ہوئی اور کھانا حاضر ہے تو پہلے کھاؤ اس کے بعد جانا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے روایت ہے،
عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواہ الخمسہ باسناد صحیح وزاد احمد واحدۃ او ضع۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں کا کوئی نماز میں کھڑا ہو فلا يمسح الحصى تو کنکڑی کو نہ پوچھے۔ مسجدوں میں کنکڑی بچھی رہتی تھی، سمجھا نا، ریتیلے علاقے میں ریت بچھا رہتا ہے جس میں بالو بھی ہے اور کنکڑی بھی ہے مسجد کے اندر۔ مصلی اس طرح کا نہیں ہے، یا زمین برابر نہیں ہے، پلاسٹرڈ نہیں ہے، یا اس پر پتھر بچھایا ہوا نہیں ہے، تو اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جو کنکڑی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، کیونکہ مسجد کی کنکڑی ہے، مسجد میں بچھائی گئی ہے، اس پر لوگ سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، تو گویا اللہ کی رحمت اترتی ہے اس پر، تو اس لیے اس کو پوچھو مت۔ جو گرد مسجد میں لگی ہوئی ہے اگر مصلی پر اگر ہے لگی ہوئی، صاف نہیں کی گئی ہے تو اس کو رہنے دو۔ اب ہر نماز کی ہر رکعت میں ماتھا پوچھ رہے ہیں، ناک پوچھ رہے ہیں، ہاتھ جھاڑ رہے ہیں، کپڑا جھاڑ رہے ہیں، اس طرح کی کیفیت آپ کی نماز سے اطمینان کو ختم کرے گی، سمجھا؟ اگر پتھر ہے بچھا ہوا تو اس کو اسی طرح رہنے دیجیے، اسی پر سجدہ کیجیے، سمجھا؟ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ چبھے گا پیشانی میں، سمجھا کہ نوکیلا ہے، تو اس کو ایک مرتبہ ہاتھ سے پلین کر دینے میں کوئی حرج نہیں، ایک ہی مرتبہ، بار بار اسی عمل کو کر رہے ہیں تو اگر ضرورت سے زیادہ آپ حرکت کریں گے تو یہ خشوع و خضوع کے منافی عمل ہوگا۔ تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میں کا کوئی نماز پڑھے تو کنکڑی کو نہ پوچھے، فإن الرحمۃ تواجہ، کیونکہ رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یا اس کنکڑی کا مواجہہ کرتی ہے، سامنا کرتی ہے، یعنی اس پر نازل ہوتی ہے، تو اس کو نہ پوچھے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ اگر ضروری ہی ہو تو صرف ایک مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں، یا آئے گرد جھاڑنا ہے تو لوگ قیام کی حالت میں ہے تو ایک مرتبہ جھاڑ دیا آہستہ سے۔ اب کوئی سجدہ کر رہا ہے اور بار بار آپ پھونک مار رہے ہیں اور وہ گرد اس کی آنکھ میں، کان میں، ناک میں گھس رہا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سجدہ گاہ پہ گرد ہے تو ایک مرتبہ ہاتھ سے اس کو پوچھ دیجئے اور اس کے بعد سجدہ کیجیے۔ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو سکون کے یا خشوع کے منافی ہو۔ بخاری مسلم میں معیقیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اسی کے مصر بغیر تعلیم، اس میں علت نہیں بتائی گئی ہے، یہاں جو علت بتائی گئی کہ رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہے، یہ علت جہاں بتائی گئی ہے وہ وہاں نہیں ہے بخاری مسلم کے اندر، سمجھا کہ بس یہ ہے کہ تم میں کا جب کوئی نماز میں کھڑا ہو تو کنکڑی کو نہ پوچھے۔ تو مصلی اپنے آپ کو زیادہ حرکت میں یا زیادہ حرکت کا ارتکاب نہ کرے، اپنے محل سجود کو جہاں پر وہ سجدہ کر رہا ہے اس جگہ کو ایک مرتبہ پوچھ سکتا ہے، زیادہ اس سے زیادہ نہ پوچھے، کیونکہ اس حرکت کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے کہ صحرا میں نماز پڑھ رہے ہیں، مٹی میں پڑھ رہے ہیں یا پتھر پر پڑھ رہے ہیں، تو اگر برابر کرنے کی ضرورت ہے تو ایک مرتبہ اس کو برابر کر لیجیے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا کہ صاحب گھڑی کو بار بار دیکھ رہے ہیں، اپنی ٹوپی کو صحیح کر رہے ہیں، سمجھا کہ یہ خشوع و خضوع کے منافع ہے، سمجھا کہ کیونکہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے اور دل اللہ کی طرف مائل ہوگا نا تو اعضاء اور جوارح بھی پرسکون ہوں گے۔ یہ غفلت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی ادھر سے ادھر کھیلتا رہتا ہے، داڑھی سے یا کپڑوں سے کھیلتا رہتا ہے نماز کے اندر۔ اب شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے نماز کو خراب کرنا، تو وہ اچکا پنی کرتا ہے اور نگاہوں کو اچکتا ہے، خاص کہ اگر کھڑکی وغیرہ کھلی ہوئی ہو، سمجھا کہ نہیں، تو شور ہنگامہ ہو رہا ہے یا کوئی عورت گزر رہی ہے تو فوراً نگاہ کو وہ اچکتا ہے کہ اس کی نگاہ کو یہ کر لے۔ تو جس طریقے سے قلب کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے کہ قلب کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے اور آدمی بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، مسجد میں ہے یا بازار میں ہے، اس کی تمیز اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے آدمی متوجہ ہوتا ہے جسم سے۔ اب جسم سے متوجہ ہونے کی دو شکل ہے، اب ایک تو یہ ہے جیسے کہ یہ میرا قبلہ ہے مثال کے طور پر، اب ہم پورا اگر جسم سے متوجہ ہو جائے دوسری طرف پورے طریقے سے جسم کو ہٹا لے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے قبلہ رخ ہونا، ہم نے قبلے سے پورا انحراف کر لیا، تو اگر پورے جسم کے ساتھ اگر آپ متوجہ ہو گئے غیر قبلہ کی طرف تو نماز باطل ہے، سمجھا کہ؟ لیکن اگر صرف گردن گھمایا آپ نے دائیں یا بائیں، اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے مثال کے طور پر، سمجھا کہ نہیں، خاص کر کے جب جاسوسی کا معاملہ ہو، جنگی میدان ہو، تو نماز پڑھ رہے ہیں اور آنکھ کے کنارے سے دائیں اور بائیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ہلکی سی گردن کو گھما رہے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام جنگی میدان میں ہوتے تھے
تو دائیں بائیں دیکھتے رہتے تھے دشمن کی ایکٹیویٹی کو، سامنے سے کیسے آ رہا ہے، سمجھا کہ نہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر تھوک کھکاڑا پھینکنے کی نوبت ہے مثال کے طور پر نماز میں آ گئی تو کہا گیا کہ سامنے نہ پھینکو، حدیث آئے گی داہنے نہ پھینکو، بائیں پاؤں کے نیچے پھینکو، تو ظاہر ہے کہ پیر کو اٹھاوے گا یا بائیں طرف تھک تھکاؤ، تھو 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 3 مرتبہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان کا وسوسہ ختم ہوگا۔ بائیں پاؤں کے نیچے پھینک کر کے اس کو رگڑ دو، بعد میں دھو دو اس کو۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کپڑے میں تھک کو کھکاڑے کو لے لے، سمجھا کہ چادر میں لے لے، رومال دستی نکال کر کے تھک لے اس کے اندر، اور پھر اس کو لپیٹ کر کے رکھ لے، پھر بعد میں صاف کر لے گا۔ لیکن تھک کھکاڑا پاک ہے، کیونکہ اگر پاک نہیں ہوتا تو پھر اس کو پاؤں کے نیچے تھکنا یا کپڑے میں لینا، رومال میں لینا درست نہیں ہوتا، سمجھا کہ نہیں۔ تو انسان کے جسم سے جو کچھ بھی نکلتا ہے سب پاک ہے سوائے پیشاب پاخانہ کے۔ سبیلین جو ہے 2 راستہ نجاست کا، اس 2 راستے کے علاوہ جو بھی نکلتا ہو، ناک سے کچھ نکلے، خون نکلے، یا منہ سے قے آوے یا کچھ آوے، وہ سب پاک ہے الحمدللہ، خون وغیرہ سب پاک ہے، سمجھا کہ۔ تو کہا گیا بہرحال حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں آدمی ملتفت ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک طرح سے اچکنا ہے، اختلاس، اچکا جو ہوتا ہے کہ کسی کا سامان پر اس نے ہاتھ مارا اچانک سے اور لے کر کے 9-11 ہو گیا، تو شیطان اسی طریقے سے کرتا ہے کہ آدمی کی نماز کو خراب کرنے کے لیے وہ اس کے دل کو اچک لیتا ہے، اس کی نگاہوں کو اچک لیتا ہے اور اس کو نماز سے غافل کرتا ہے، سمجھا کہ کہا کہ یہ شیطان کا اچکنا ہے، جو شیطان بندے کی نماز سے چراتا ہے، اچکا پنی کرتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ خبردار خبردار نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرو، دوسری طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، قبلہ رخ رہو، دل بھی اور اعضاء اور جوارے بھی متوجہ رہیں، پورے جسم کے ساتھ انحراف نہ کرو۔ فَإِنَّهُ هَلَكَ، یہ بہت بڑا خسران ہے، ہلاکت ہے مطلب بہت بڑا نقصان ہے تمہارا۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، اگر بہت ضروری ہو تو نفل میں، لیکن نہیں، نفل میں بھی کیا ہے، نفل میں بھی بلا ضرورت کا ہے، کیونکہ جو طریقہ فرض نماز میں مشروع ہے وہی نفل میں بھی ہے، سمجھ لے گئے۔ تو بلا ضرورت کے لیے نگاہوں کو ادھر ادھر دوڑانا نہیں چاہیے، نگاہ کو مرکوز رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز کھڑکی کھول رہے ہیں اور دور تک نگاہ جا رہی ہے تو نیچے کی کھڑکی بند کر دینی چاہیے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قبلے کی دیوار میں زیادہ نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے تاکہ نمازی کی توجہ بار بار اچک کر کے ادھر نہ جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محراب کے اوپر رنگ روغن کرنا، یا اسی طریقے سے اوقاتی نماز جو آتا ہے سترنگا ہوتا ہے، یا آج کل وہ الیکٹرانک گھڑی آتی ہے نماز کا وقت، یہ وہ لال ہرا پیلا وہ بھک بھک جلتا رہتا ہے، اور اس کو قبلے کی دیوار میں ڈالے ہوئے ہیں آپ۔ تو کہیے کہ سائڈ کی دیوار میں ڈالو، اگر کسی کو ٹائم دیکھنا ہے تو دیکھے گا، تو ایسا نہیں کرے گا، حالانکہ وہ بار بار نمازی کی توجہ کو اپنی طرف وہ چیز کھینچتی ہے، سمجھا کہ نہیں۔ تو ہر وہ چیز جو آدمی کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے یہ سامنے میں نہیں ہونی چاہیے، تاکہ توجہ اس کی اللہ کی طرف رہے۔ یہ شیطان کا ایک طرح سے اچکنا ہے، اور شیطان کو اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے، سمجھا کہ انسان کے اوپر تسلط اس کو حاصل ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے کی نماز خراب کرے۔ تو اس لیے اپنی نگاہوں کو بھی بچا کے رکھیے، اور بلا ضرورت اپنے جسم کو حرکت مت دیجیے، نماز سے یہ التفات قبلے سے غیر قبلے کی طرف التفات مت کیجیے، توجہ مت کیجیے۔ اگر ضرورت ہو تھوک وغیرہ پھینکنے میں یا کوئی اور ایسی کوئی بنیادی اہم ضرورت ہے تو صرف آپ گردن کی حد تک دائیں بائیں گردن کو پھیر سکتے ہیں، وہ بھی ضرورت ہو تب، ورنہ بلا ضرورت اگر آپ کریں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اب پورے جسم سے اگر نماز قبلے سے آپ انحراف کر لیں گے، دوسرے رخ پر چلے جائیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو دل بھی متوجہ ہونا چاہیے، اور جسم کا بھی التفات اور توجہ، جسم کی توجہ بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور آج کے درس کی آخری حدیث لیتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا کان احدکم فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ، جب تم میں کا کوئی نماز کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، جو پڑھا آپ نے، تب فلا یبصقن بین یدیہ ولا عن یمینہ، ہرگز نہ تھوکے اپنے سامنے، قبلے کی دیوار کی طرف نہ تھوکے، سامنے والی دیوار کی طرف، اللہ اکبر، ولا عن یمینہ، اور دائیں بھی نہیں، سمجھے؟ تب کدھر تھوکے؟ ولیکن عن شمالہ تحت قدمہ، بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے۔ مان لیجیے کہ اگر بالکل آخر میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑکی اگر ہے تو رخ ایسے قبلے کی طرف ٹھیک ہے، گردن جھکا کر کے آنکھ تھو کر کے باہر پھینک دیجیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ تھوک پھینکنے کے لیے آپ نے گردن گھمایا۔ لیکن مان لیجیے کہ اگر بیچ صف کے اندر ہے تو پاؤں اٹھا کر کے تھوک لیجیے اور پاؤں اس کے اوپر ڈال لیجیے، پھر آپ کے پاؤں میں لگے گا، پاؤں اپنا
صفائی ستھرائی کے پہلو سے دھو لیجیے گا، ورنہ وہ چیز پاک ہے، تھوک کھکھاڑا پاک ہے، سمجھ لیں۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کپڑے کے اندر اپنے کپڑے میں لے لے اور اس طریقے سے کپڑے کو تہ بتہ پلٹ دے تاکہ تھوک نیچے نہ گرے، کیونکہ جو تھوک ہوتا ہے یہ ہے وساخ جو ہوتا ہے وہ تھک ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ بلغم کی بھی آمیزش رہتی ہے، تو وہ گاڑھا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کپڑے میں لے کر کے ایک دوسرے پر تہ لگا دیجیے، یا جلدی سے کوئی دستی نکال لیا وہ کر لیا، یا تولیہ ولیہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کو لے کر کے ایسے نکالا اور منہ پر تھوک لیا اس کے اندر، پھر اس کو صاف کر لیا۔ تو کہا کہ سامنے بالکل نہ تھوکے، اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف ہے، اللہ اس کے چہرے کی طرف ہوتے ہیں۔ قبلے کی اہمیت کا اندازہ کیجیے، اللہ اس کے چہرے کی طرف، مطلب اللہ تو ہے عرش کے اوپر جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، ایسا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں اتر گیا ہے یا قبلے کی دیوار میں کھڑا ہوا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوک رہے ہیں۔ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اگر کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ زمین میں آتا ہے اور زمین میں ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کافر ہے، وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے بیان کردہ عقیدے کے خلاف ہے، قرآن مجید کی وضاحت کے خلاف ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے، سب کو جان رہا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، سمجھا نا؟ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آمنا صدقنا کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، آمنا صدقنا کیجئے۔ اب منطق فسا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کی طرف بھی ہے اور عرش کے اوپر بھی ہے، کیسے؟ بہت سیدھی سی سمپل سی بات ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مثال دے نہیں سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کیجئے کہ اگر آپ قبلہ رخ ہوں اور سورج پچھم ڈوب رہا ہو تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ سورج آپ کے چہرے کی طرف ہے اور سورج آسمان میں ہے؟ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے آپ پچھم دیکھ رہے ہیں اور سورج ڈوب رہا ہے تو سورج آپ کے چہرے کی طرف ہے اور آسمان میں ہے، زمین میں نہیں ہے، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہی نہ ہوتا ہے، آسمان میں ہوتا ہے سورج، زمین میں تو نہیں ہوتا ہے، اور آپ کے چہرے کے سامنے ہے۔ میں بتائیے تو مخلوق ہے سورج، یہ اس سے ہم آپ کو مثال سمجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، آپ کے چہرے کے سامنے ہے، اس نے تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نیچے ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اور کرسی کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ کے پیر کی جگہ ہے وہ، اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اور کرسی جو پورے آسمان اور زمین کو اپنے اندر لیے ہوئی ہے، اس کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے خوب لقدق صحرا، حد نگاہ تک لمبا صحرا ہو اور اس کے اندر ایک چھلا ہو، ایک چوڑی کہیں پھینک دیجیے، یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری ہتھیلی میں آپ کے لمبی چوڑی ہتھیلی میں ایک سرسوں کا دانہ ہو، ایک رائی کا دانہ ہو۔ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی یہ حیثیت ہے، اور کرسی اتنی بڑی ہے کہ پوری روئے زمین آسمان سب اس کے اندر ہے، اور وہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے لقدق صحرا کے اندر چٹیل میدان میں حد نگاہ تک جو میدان جا رہا ہے اس کے اندر ایک چوڑی پھینک دیجیے، ایک چھلا پھینک دیجیے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کو اور اس کو اپنے اوپر مخلوق پر قیاس مت کیجیے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ قبلہ رخ نہ پھینکو کیونکہ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کی طرف متوجہ ہو، ایون بڑا آدمی آپ کے سامنے، اس کے سامنے تھوکنا گوارا کیجیے گا؟ وزیر کے سامنے آپ بات کر رہے ہوں، کسی منسٹر کے سامنے بیٹھے ہو، کسی بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہو، تھوک کھکھڑا بھی اگر پھینکنا ہوگا تو آپ چپکے سے کھسکیے گا، باہر سے پھینکیے گا، آواز بھی نہیں نکالیے گا، کھانسیے گا بھی نہیں کہ سر کو خراب لگے گا، منسٹر کے سامنے ہے۔ بتائیے تو یہ سلطان السلاطین حکم الحاکمین رب العالمین کے سامنے ہیں آپ، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی کہ آپ دیوار کی طرف تھوک رہے، قبلے کی دیوار میں، جدھر اللہ آپ کے چہرے کے سامنے ہے، متوجہ ہے۔ اور داہنی طرف کہا گیا کہ نہ تھوکو کیونکہ داہنی طرف فرشتہ ہے، سمجھا کہ بائیں تھوکو، تو پھر سوال ہے کہ کہاں تھوکے؟ تو بائیں تھوکو، تو کہے گا کہ بائیں بھی تو فرشتہ ہی ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ دائیں طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف بدی لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ نماز میں انشاءاللہ بدی کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ فرشتہ بھی ہر داہنی طرف آ جاتا ہوگا یا اس طرح سے کھڑا ہوتا ہوگا کہ اس کی بے ادبی بے حرمتی نہ ہوتی ہوگی۔ یہ احتمال ہم بتا رہے ہیں، حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب حدیث میں کہا گیا کہ داہنے نہ پھینکو بائیں، داہنے نہ قبلہ کی طرف نہ پھینکو، دائیں نہ پھینکو، تو پوچھا گیا تب کہاں پھینکیں؟ اگر پھینکنا ہو تو کہا گیا بائیں طرف پیر کے نیچے۔ تو اب یہ سب سوال دماغ پیدا کرتا ہے، تو بائیں طرف بھی تو فرشتہ ہے، ارے دائیں آ گیا ہوگا تو یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں جواب دیں گے
کہ نماز میں نیکی کا کام ہے تو دہنے آ جائے گا، یا ایسے کھڑا ہوتا ہوگا کہ تھوک اس کے لیے بے ادبی نہ ہوگی، ورنہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے اس لیے آمنا وصدقنا، یا کپڑے میں اپنا لے لیں تب جا کے لیں، ولیکن عن شمالہ تحت قدمہ۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔